بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا واقعہ بیان کریں گے۔ ناظرین، شام سے ہجرت کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مقام چھوڑ گئے تو اس کے بعد آپ کبھی کبھار اپنے اہل خانہ کو ملنے کے لیے مکہ آ جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام ادائیگی حج کے لیے مکہ آئے ہوئے تھے اور اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سن 13 سال کا تھا۔ اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک عجیب اور حیرت انگیز خواب دیکھا۔ یہ خواب اس عظیم الشان پیغمبر کے لیے ایک اور آزمائش کو بیان کرتا تھا۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ انہیں خدا کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے قربانی کریں اور اسے ذبح کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دہشت زدہ خواب سے بیدار ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ پیغمبروں کے خواب حقیقت اور شیطانی وسوسوں سے دور ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود 2 راتوں میں یہی خواب دیکھا جو اس امر کے لازم ہونے اور اسے جلد انجام دینے کے لیے اکید تھی۔ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ شب رویہ یعنی 8 ذو الحج کی رات یہ خواب دیکھا۔ عرفہ اور عید قربان یعنی 9 اور 10 ذو الحج کی راتوں میں خواب کا تکرار ہوا، لہٰذا آپ کے لیے ذرا سا بھی شک باقی نہ رہا۔ یہ خدا کا قطعی فرمان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو 12 امتحان خداوندی کی گرم بھٹی سے سرفراز ہو کر باہر آ چکے تھے، اس دفعہ بھی چاہیے کہ بحر عشق میں کود پڑیں اور خداوند عالم کے فرمان کے سامنے سر جھکا دیں، اور اس فرزند کو جس کے انتظار میں عمر کا ایک حصہ گزار دیا تھا اور اب وہ ایک ابرو مند نوجوان تھا، اسے اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی تو اثار پیشہ باپ کے وجود کا ایک حصہ تھا اور جس نے صبر و استقامت اور ایمان کا درس اپنی چھوٹی سی عمر میں اس کے مکتب میں پڑھا تھا۔ اس نے خوشی خوشی خلوص دل کے ساتھ اس فرمان الہی کا استقبال کیا اور جواب دیا، ابا جان، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اس کی تعمیل کیجیے، میری طرف سے بالکل مطمئن رہیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی تو شیطان نے بہت ہاتھ پاؤں مارے کہ کوئی ایسا کام کرے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میدان سے کامیاب ہو کر نہ نکلیں۔ تبھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور ان سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم نے کیا ارادہ کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ آج اپنے بیٹے کو ذبح کر دے۔ ہاجرہ نے کہا، دور ہو جا اور نہ ہونے والی بات نہ کر، کیونکہ وہ تو بہت مہربان ہے، اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا ہو سکتا ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے؟ شیطان نے اپنے وسوسے کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اس کا دعویٰ ہے کہ خدا نے اسے حکم دیا ہے۔ ہاجرہ نے کہا، اگر خدا نے اسے حکم دیا ہے تو پھر اسے اطاعت کرنا چاہیے، سوائے رضا اور تسلیم کے کوئی دوسری راہ نہیں۔ پھر شیطان ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں ورگلانے لگا۔ ان سے بھی اسے کچھ حاصل نہ ہو سکا کیونکہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تسلیم و رضا کا پیکر پایا۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے کہا، ابراہیم علیہ السلام، جو خواب تم نے دیکھا ہے وہ شیطانی خواب ہے، تم شیطان کی اطاعت نہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نور ایمان اور نبوت کے پرتوں میں سے اسے پہچان لیا تھا، چلا کر کہا، دور ہو جا اے دشمن خدا۔ ایک حدیث میں منقول ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے مشعر الحرام آئے تاکہ بیٹے کی قربانی دیں، تو شیطان ان کے پیچھے دوڑا اور جمرہ اول کے پاس آئے، شیطان کو دیکھا، اس کو 7 پتھر مارے، اس کے بعد وہاں سے جمرہ دوم پر آئے، وہاں شیطان کو دیکھا تو دوبارہ 7 پتھر مارے، یہاں تک کہ جمرہ عقبہ میں آئے تو 7 اور پتھر اسے مارے اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے سے مایوس کر دیا۔ اس دوران کیا حالات پیش آئے قرآن نے انہیں تشریح کے ساتھ بیان نہیں کیا اور صرف اس عجیب ماجرے کی نہایت حساس پہلو ذکر کیے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ فداکار بیٹے نے اس بنا پر کہ باپ کی اس ماموریت کی انجام دہی میں مدد کرے اور ماں کے رنج و غم میں کمی کرے، جس وقت وہ اسے سرزمین منی کے خشک اور جلا ڈالنے والے گرم پہاڑوں کے درمیان قربان گاہ میں لائے تو باپ سے کہا، ابا جان، رسی کو مضبوطی کے ساتھ باندھ دیجیے تاکہ میں فرمان خداوندی کے عمل درآمد ہونے کے بعد
ہاتھ پاؤں نہ ہلا سکوں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس سے میرے اجر میں کمی واقع نہ ہو جائے۔ ابا جان چھری تیز کر لیجئے اور تیزی کے ساتھ میرے گلے پر چلائیے۔ اسے برداشت کرنا مجھ پر بھی اور آپ پر بھی زیادہ آسان ہو جائے۔ ابا جان میرا کرتا پہلے ہی میرے بدن سے اتار لیجئے تاکہ وہ خون آلود نہ ہو، کیونکہ مجھے خوف ہے کہیں میری ماں اسے دیکھے تو دامن صبر اس کے ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے۔ پھر مزید کہا، میرا سلام میری ماں کو پہنچا دیجئے گا۔ اور کوئی امر بانا ہو تو میرا کرتا ان کے لیے لے جائیے گا، جو ان کی تسلی خاطر اور تسکین کا باعث بنے گا، کیونکہ وہ اس سے بیٹے کی خوشبو سونگیں گی اور جس وقت دل بے قرار ہوگا تو اسے اپنی آغوش میں لے لیں گی۔ اس طرح یہ ان کے درد دل میں کمی کا باعث ہوگا۔ آخر وہ حساس لمحے آن پہنچے جب فرمان الہی کی تعمیل ہونا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کے مقام تسلیم کو دیکھا، اسے اپنی آغوش میں لے لیا، ان کے رخساروں سے بوسے لیے اور اس گھڑی دونوں رونے لگے اور خدا کے لیے ان کا شوق ظاہر ہوتا تھا۔ قرآن پاک اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے، جب دونوں آمادہ ہو کر تیار ہو گئے اور باپ ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ تھی کہ پیشانی خود ان کی فرمائش پر زمین پر رکھی تاکہ یہ نہ ہو کہ ان کی نگاہ بیٹے کے چہرے پر پڑے اور جذبات جوش میں آ جائے اور فرمان خدا کے اجر میں کوئی رکاوٹ بن جائے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے چہرے کو خاک پر رکھا اور چھری کو حرکت دی اور تیزی اور طاقت کے ساتھ اسے بیٹے کے گلے پر پھیر دیا، جبکہ ان کی روح بے جان تھی۔ صرف عشق خدا ہی انہیں اپنی راہ میں کسی شک کے بغیر آگے بڑھا رہا تھا، لیکن تیز دھار چھری نے بیٹے کی لطیف و نازک گلے پر معمولی سا بھی اثر نہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیرت میں ڈوب گئے، دوبارہ چھری کو چلایا لیکن پھر بھی وہ کارگر ثابت نہ ہوئی۔ ہاں، خلیل تو کہتے ہیں کاٹ، لیکن خداوند جلیل یہ حکم دے رہا ہے نہ کاٹ، اور چھری تو صرف اس کی فرما بردار ہے۔ اس موقع پر قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اس وقت ہم نے ندا دی اور پکار کر کہا، اے ابراہیم، خواب میں جو حکم تمہیں دیا گیا تھا اور وہ تم نے پورا کر دیا۔ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں اور ہم ہی انہیں امتحان میں کامیابی کی توفیق دیتے ہیں، اور ہم ایسا بھی نہیں ہونے دیں گے ان کا فرزند دل بند ان کے ہاتھ ہی سے چلا جائے۔ ہاں، جو شخص سر تاپا ہمارے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اور اس نے نیکی کو اعلیٰ حد تک پہنچا دیا ہے، اس کے سوا اس کی اور کوئی جزا نہ ہوگی۔ جس وقت یہ کام انجام پا چکا تو جبرائیل نے تعجب کرتے ہوئے پکار کر کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کے فرزند نے کہا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور عظیم خودکار اور باپ بھی کہا، اللہ اکبر، الحمد۔ اسی دوران اس غرض سے کہ ابراہیم علیہ السلام کا پروگرام بھی نامکمل نہ رہ جائے، خدا کی بارگاہ میں ان کی طرف سے قربانی بھی ہو جائے اور ابراہیم علیہ السلام کی آرزو پوری ہو جائے، تو خدا نے ایک بڑا مینڈا بھیج دیا تاکہ بیٹے کی جگہ اس کی قربانی کریں اور مراسم حج اور سرزمین منا میں آنے والوں کے لیے اپنی سنت چھوڑ جائیں۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے ذبح عظیم کو اس کا فدیہ قرار دیا۔ اس ذبح کی عظمت کی ایک نشانی یہ ہے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر سال زیادہ وسعت پا رہی ہے۔ اس وقت ہر سال اس صبح عظیم کی یاد میں 20 لاکھ سے زیادہ منا میں جانور قربان کیے جاتے ہیں اور اس یاد کو زندہ کیا جاتا ہے۔ اور بڑا مینڈا ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح دیا گیا، اس بارے میں زیادہ تر مفسرین اس بات کے متعقد ہیں کہ اسے جبریل علیہ السلام لائے تھے۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ منا کے پہاڑوں کے دامن سے نیچے اترا تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا خدا کے حکم اور اس کے ارادے سے تھا۔ خدا نے نہ صرف اس دن کی عظیم امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی کی تعریف و توصیف کی، بلکہ اس کی یاد کو جاودانی بنا دیا، اور ہم نے ان کے طرز عمل کو رہتی دنیا تک کے لیے حج کی سنت کے طور پر جاودانی بنا دیا۔ یہ عظیم پیغمبروں کے باپ تھے، وہ امت اسلامی اور پیغمبر اسلام کے باپ تھے۔